السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ مجھے کامنٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنے ویڈیوز کو مزید بہتر کیسے بنا سکتی ہوں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت، وکلا، اور تم کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغداً، اطمینان سے، حیث، جہاں، شئتما، تم چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں سے۔ اور ہم نے کہا، آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنایا تھا بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت، جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ خدا جانے وہ کیا درخت تھا، مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا، اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کی چاہے اجازت دے دے اور جس چیز کو چاہے منع کر دے۔ پس لغزش دے دیا آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک، یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ معارف و مسائل، یہ آدم علیہ السلام کے قصے کا تکملہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت ارضی دونوں کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی تھی، انہوں نے تسلیم کر لیا اور ابلیس اپنے تکبر اور معارضے کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اسی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان، جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا، اور ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بے غل و غش نہ ہوگی، بلکہ آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں،
بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن و مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو اور وہ اتنی کثیر و وسیع ہو کہ اس کے ختم یا کم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا علیہم السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل بافراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا ہے، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیات مذکورہ سے متعلقہ مسائل و احکام شرعیہ۔ اسکن انت و زوجک الجنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اسکن الجنت، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں۔ جیسا کہ اس کے بعد کلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغے میں جمع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف انت و زوجک کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہی سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ مثلاً لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس وقت دونوں اثرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا۔ نیز جنت کا استحقاق ملکیت ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضے میں حاصل ہوتا ہے، جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرات فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ غذا و خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی کھاؤ تم دونوں جنت سے بافراغت۔ اس میں بطرز مذکور سابق خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے وَكَلَا مِنْهَا، اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت و خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور یہ اپنی خواہش کے مطابق۔ ہر جگہ چلنے پھرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ رغداً حیث شئتما، لفظ رغداً معقولات میں وسعت اور کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز جتنی چاہیں کھا سکتی ہیں بجز ایک درخت کے، اور کسی چیز میں رکاوٹ نہیں اور ممانعت نہیں۔ اور لفظ شئتما میں مقامات کی وسعت کا بیان ہے کہ پوری جنت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطہ ممنوع نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود و معین مقام یا مکان میں اگرچہ ضرورت و خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں، مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں بکثرت و فراغت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا۔
بلکہ حیث شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ جانے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ سید زرع کا مسئلہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام یا ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو ان جائز چیزوں کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا کہ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔ مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلا اور نقلا ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدا بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سہو و نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلم و تشریح سے ہے، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو و نسیان ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے کہ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیحات لکھی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ کے دست مبارک میں تھے۔ اسی طرح
حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا، ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائے پیدائش کے وقت ساتھ مخصوص تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں قوی غذا سے روکا جاتا ہے بلکہ ہلکی غذا دی جاتی ہے، اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اب آپ قوی ہو چکے ہیں، اس لیے ممانعت باقی نہیں رہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو ابتدائے آفرینش کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت فنسیہ ولم نجد لہ عزما، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی ہوگی یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان نبوت میں اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے اس کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو حق تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ دوسرے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو بھی اس کے مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لایعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ متنبہ کر دیا تھا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آئے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ نیکسٹ آیت ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مما کا سے جو وہ تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور سامان، الی حین تک وقت تک۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹہلنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ آیت فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذلت کے معنی عربی میں لغزش کے ہیں، اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا، معنی یہ کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں
کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرح سے ہوا کرتی تھی، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ عن بے معنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب و ذریعہ سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا بے غبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کی مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے مسمرزم کی صورت سے آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوسری شکل میں، مثلاً سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر۔ اور شاید یہی سبب ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ نیکسٹ آیت ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فتلقّیٰ پھر حاصل کر لیا آدم من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کر کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت بڑا مہربان، بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر اور نیکسٹ آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا حافظ۔